حکمت حسود از نعمت حق بخیل است. حسود حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا. تو حسود از نعمت حق بخیل است. حسد کرنے والا اللہ کی نعمت میں بخل کرنے والا ہے. اللہ کی نعمت میں بخل کرنے والا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی دیکھے کہ میرے کسی پڑوسی کو، کسی دوسرے انسان کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو کیا تمنا کرتا ہے کہ مجھے وہ نعمت، وہ دولت ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو کیا کر دے، چھین لے، ختم کر دے، اس کی نعمت زائل ہو جائے. تو اس کو تو یہ چاہیے تھا نا، یہ تمنا کرتا کہ اللہ نے جس طرح اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی تو کوئی کہیں نہیں ہے. وَعِندَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں. اس کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، اللہ بانٹے گا. تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ تمنا کرتا کہ اللہ جس طرح اس کو دیا ہے اس طرح مجھے بھی دے دے، اس کا بھی نہ چھینے اور مجھے بھی دے دے. اس کو غبطہ کہتے ہیں، رش کہتے ہیں جس کو اردو کے اندر. تو اس کو رش کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے. تو گویا کہ وہ یہ اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت میں بخل سے کام لیا جائے. سمجھیے تو یہ کہنا حسود از نعمت حق بخیل است. حسد کرنے والا اللہ کی نعمت میں بخل کرتا ہے کہ بندے بے گناہ را دشمن می دارد. کہ بے گناہ بندے سے دشمنی رکھتا ہے. وہ محسود جو ہوتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے، اس سے کیا رکھتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے. حالانکہ اس کی کوئی غلطی ہے؟ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے اس حاسد کا کچھ بگاڑا ہے؟ نہیں بگاڑا. اللہ نے اس کو نعمت دے دی. اس کی غلطی صرف ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت دے دیا ہے. تو وہ تو بے گناہ آدمی ہے، پھر بھی اس سے دشمنی کر رہا ہے. قطعہ مرد کے، یہ مرد کے کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں تصغیر. کیا کہتے ہیں؟ اس میں تصغیر بنے ہو، پڑھے ہو نا. عبدن سے عبید، عبدن بندہ، عبید چھوٹا بندہ. یہاں فارسی میں ایسے ہی بنتا ہے، یا مجہول لگا کے، کاف اور یا مجہول لگا کے. مرد کے کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک حقیر آدمی. چھوٹا آدمی یعنی حقیر آدمی. اور خشک مغز کے معنی دماغ، اور خشک کے معنی خشک. تو خشک مغز یعنی کم عقل، جس کا دماغ چھوٹا ہو، کم ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حقیر اور کم عقل آدمی کو میں نے دیکھا. میں نے ایک حقیر اور کم عقل آدمی کو دیکھا. رفتہ در پوستین صاحب جاہ، کہ ایک عزت والے آدمی کی عیب جوئی کر رہا تھا. دیکھا کہ ایک آدمی جو خود حقیر ہے، کم عقل ہے، وہ کیسا آدمی؟ ایک عزت مرتبے والے آدمی، ایک اچھے آدمی کیا کر رہا تھا؟ برائی بیان کر رہا تھا حسد کی وجہ سے. گفتم اے خواجہ گر تو بدبختی، میں نے کہا اے جناب اگر تو بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نہیں دیا ہے نعمت، عقل بھی تجھے پورا نہیں دیا ہے، تو تو اپنی بدبختی کو اپنے تک محدود رکھ. تجھے کیا ضرورت ہے اس کو دشمنی کرے؟ اللہ نے کسی کو عقل دیا ہے، نعمت دی ہے، مرتبہ دی ہے، تو تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو جو ہے اس سے حسد کرے، اس کی برائی بیان کرے؟ تو بدبخت اپنی بدبختی کو اپنے تک ہی محدود رکھ. مرد میں نیک بخت راچے گناہ، اس نیک بخت آدمی کی کیا غلطی ہے؟ قطعہ اللہ جانتے ہیں. اللہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے. کیا ہے؟ کسی کو بیدار کرنے کے لیے، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اللہ سنو یا خبردار. تا نخواہی بلا پر حسود، کہہ رہے ہیں
کہ کسی حاسد کے لیے بھی کسی حاسد کے لیے بھی مصیبت نہیں چاہنی چاہیے، مصیبت نہیں چاہنی چاہیے، کسی حاسد کے لیے بھی کسی حاسد کے لیے بھی بلا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ بلا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کیا دیکھو کوئی آدمی حسد کر رہا ہے، کسی حاسد ہے، تو اس حاسد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ تو پہلے ہی سے ایک مصیبت کے اندر گرفتار ہے۔ پہلے سے کیا ہے؟ کون سی مصیبت؟ حسد کی مصیبت ہے نا۔ فارسی کی توسیع میں آیا نا، گلستان کے حوالے سے ہے کہ اس کی غلطی، جو حاسد ہوتا ہے نا، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کی تکلیف سے کیسے نجات پائے گا؟ وہ صرف موت ہی نجات دے سکتی ہے۔ حاسد کو جو حسد کی جو تکلیف ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اس سے کیسے نجات پائے گا؟ مر جائے گا تو نجات پائے گا۔ اس کے علاوہ اور اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ کیسے، کیا دوا ہوگی بتا؟ کوئی دوا نہیں ہے اس کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الا تنخواہی بلا بر حسود، خبردار کسی حاسد کے لیے بھی بلا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ آ بخت برگشتہ خود در بلا است۔ بخت برگشتہ یعنی بد نصیب، بد بخت، کہ وہ بد نصیب خود در بلا است، خود مصیبت کے اندر ہے۔ وہ تو خود کیا ہے؟ کون سی مصیبت ہے؟ کہہ رہے ہیں چے حاجت کے بوئے کنی دشمنی، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اس کے ساتھ دشمنی کرے؟ تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ ویرا چنا دشمن اندر خفا است، کہ اس کے ساتھ، کہ اس کے پیچھے ایک دشمن خود لگا ہوا ہے۔ حسد اس کے ساتھ، اس کے اندر خود لگا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی میں وہ مر جائے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، چلو۔